کیا عراق اور سعودی عرب ایک نئے ڈپلومیٹک کرائسس کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ آخر عراقی پرائم منسٹر نے محمد بن سلمان سے ملاقات آخری مومنٹ میں کیوں کینسل کر دی؟ کیا یہ صرف ایک ملٹری آپریشن تھا یا اس کے پیچھے ایران، امریکہ اور پورے مڈل ایسٹ کی بدلتی ہوئی اسٹریٹجی چھپی ہوئی ہے؟ آج کی اس رپورٹ میں ہم سمجھیں گے کہ بغداد اور ریاض کے درمیان اچانک پیدا ہونے والی ٹینشن علاقے کا نقشہ کیسے بدل سکتی ہے۔ ویڈیو آگے دیکھنے سے پہلے اگر آپ نے اب تک اسے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کر لیں اور نوٹیفیکیشن آن کرنا نہ بھولیں۔ یوٹیوب پر آپ دیکھ رہے ہیں ریڈیو دیس۔ ایک ایسے وقت میں جب عراق اور سعودی عرب کے ریلیشنز کئی برسوں بعد بہتر ہوتے دکھائی دے رہے تھے، اچانک ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے دونوں ملکوں کے درمیان نئی ٹینشن پیدا کر دی۔ عراقی پرائم منسٹر علی الزیدی کے سعودی عرب کے ایک اہم دورے سے صرف ایک دن پہلے سعودی اور امریکی فائٹر پلینز نے عراق میں ایران سے تعلق رکھنے والے آرم گروپس کے ٹھکانوں پر ایئر اسٹرائک کر دی۔ سعودی عرب کا کہنا ہے کہ یہ کارروائی عراق کی سرزمین سے سعودی آئل انسٹالیشنز پر ہونے والے ڈرون حملوں کے جواب میں کی گئی۔ ان حملوں کے فوراً بعد عراقی پرائم منسٹر نے اپنا سعودی عرب کا سرکاری دورہ پوسٹ پون کر دیا اور جدہ میں کراؤن پرنس محمد بن سلمان کے ساتھ ہونے والی اہم ملاقات بھی کینسل کر دی۔ عراقی پولیٹیکل انالائسٹ غانم العابدی کے مطابق غانم العابد نے ایک عربی اخبار سے کہا کہ اس واقعے سے عراق اور سعودی عرب کے سرکاری ریلیشنز میں وقتی دراڑ ضرور پیدا ہوئی ہے۔ اگرچہ دونوں ملک ابھی کھلے کرائسس کی طرف نہیں بڑھے، ان کے مطابق سعودی عرب کا اسٹینڈ یہ ہے کہ ایران سے تعلق رکھنے والے گروپ کئی مرتبہ عراق کی سرزمین سے ڈرون حملے کر چکے ہیں، لیکن بغداد اور ریاض کی جوائنٹ انکوائری کمیٹیوں کی رپورٹس آج تک منظر عام پر نہیں آئیں۔ یہی وجہ ہے کہ عراق نے سعودی عرب سے ان حملوں کے ثبوت بھی مانگے۔ غانم العابد کا ماننا ہے کہ پرائم منسٹر علی الزیدی کا یہ دورہ صرف ایک ڈپلومیٹک میٹنگ نہیں تھی، بلکہ اس کا بنیادی مقصد انرجی، الیکٹریسٹی اور گلف کے پاور گریڈ سے عراق کو جوڑنے جیسے اہم اکانومک پلانز پر بات چیت کرنا تھا۔ ان کے مطابق الزیدی حالیہ دنوں میں امریکہ، ایران اور ترکی کے دورے کر چکے ہیں، جبکہ اگلا دورہ شام کا ہونا تھا، یعنی سیریا کا۔ ان تمام ڈپلومیٹک سرگرمیوں کا مقصد عراق کو علاقے میں ایک بیلنسڈ رول دینا تھا۔ اگر کوئی پارٹی ان کوششوں سے سب سے زیادہ متاثر ہو سکتی تھی تو وہ ایران تھا، کیونکہ بغداد اور گلف کے ملکوں کے درمیان بڑھتا ہوا کوآپریشن ایران کے علاقائی اثر و رسوخ کو کمزور کر سکتا تھا۔ اسی لیے ان کا خیال ہے کہ ایران سے تعلق رکھنے والے گروپس کی جانب سے سعودی عرب پر حملوں کا وقت اتفاقی نہیں بلکہ الزیدی کے دورے سے جڑا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ تاہم وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ابھی یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ بغداد اور ریاض کے تعلقات مکمل کرائسس میں داخل ہو گئے ہیں۔ ان کے مطابق آئندہ کچھ عرصے تک دونوں ملکوں کے تعلقات میں سرد مہری ضرور رہ سکتی ہے، یہاں تک کہ دونوں حکومتوں کے سامنے پوری تصویر صاف نہ ہو جائے۔ عراق اس بات پر زور دے رہا ہے اگر واقعی اس کی سرزمین سے سعودی عرب پر حملے ہوئے ہیں تو اس کے ناقابل تردید ثبوت فراہم کیے جائیں۔ عراقی انالائسٹ نے ایک اور آسپیکٹ کی طرف بھی توجہ دلائی ہے۔ ان کے مطابق آئندہ 30 ستمبر عراق کے لیے غیر معمولی امپورٹنس رکھتا ہے۔ اس روز 3 بڑے آبجیکٹیوز طے کیے گئے ہیں۔ پہلا، انٹرنیشنل کولیشن فورسز کا وڈراول۔ دوسرا، ایران کے سپورٹ والے ملیشیاز کا ویپنز کو اسٹیٹ کے حوالے کرنا اور ان گروپس کو ڈسبینڈ کرنا۔ تیسرا، کرد پشمرگہ فورسز کو ایک یونیفائیڈ کمانڈ کے تحت لانا۔ ان کا کہنا ہے کہ حالیہ ایئر اسٹرائکس نے ایران کے سپورٹ کرنے والے گروپس کو ایک نیا جواز دے دیا ہے کہ وہ اپنا ویپن اسٹیٹ کے حوالے نہ کریں بلکہ اسے اپنی ضرورت قرار دیں۔ ایک خدشہ یہ بھی ظاہر کیا گیا ہے کہ اگر ٹینشن زیادہ بڑھی تو ایران سے وابستہ گروپ سعودی عرب کے آئل انفراسٹرکچر یا دوسرے اہم انسٹالیشن پر زیادہ بڑے حملے کر سکتے ہیں۔ ایسی صورت میں امریکہ بھی ڈائریکٹ انٹروین کر سکتا ہے اور عراق ایک مرتبہ پھر بڑی طاقتوں کی پراکسی وار کا میدان بن سکتا ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایران خود بھی گلف کے ملکوں کو نشانہ بنا سکتا ہے یا عراق کے اندر موجود اپنے الائیڈ گروپس کو زیادہ
मॉडर्न ड्रोन्स और स्मार्ट मिसाइल फराहम कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो इराक सिर्फ एक पड़ोसी मुल्क नहीं बल्कि इस पूरे टेंशन या इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट का डायरेक्ट पार्टी बन जाएगा। दूसरी तरफ बगदाद यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर मोअत्तज़ नजम ने इस वाक़े को सिर्फ सऊदी अरब और इराक के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट नहीं समझते। उनके मुताबिक सऊदी अरब की फौजी कार्रवाई दरअसल एक रीजनल मैसेज है जिसका असल मुखातिब ईरान है। उनका कहना है कि सऊदी अरब ये साफ करना चाहता है कि अगर ईरान अपने अलाइड ग्रुप्स के जरिए हमले जारी रखता है तो उसका जवाब सिर्फ डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट्स तक महदूद नहीं रहेगा। प्रोफेसर साहब के मुताबिक ईरान उस वक्त अपने इलाकाई नेटवर्क को दोबारा एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहा है ताकि अमेरिका को अलग अलग फ्रंट्स पर इंगेज रखा जा सके। उनके मुताबिक इराक में मौजूद ये आर्म ग्रुप भी इसी बड़ी रीजनल स्ट्रेटजी का हिस्सा हैं। उनका कहना है कि प्राइम मिनिस्टर अली अज़ीदी इराक को एक नए डिप्लोमेटिक पोजीशन पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका, ईरान, तुर्की और दूसरे मुल्कों के मुसलसल दौरों का मकसद यही है कि इराक कॉन्फ्लिक्ट्स का हिस्सा बनने के बजाय इलाके में बैलेंस पैदा करने वाला मुल्क बन सके। लेकिन अगर स्टेट के बजाय आर्म्ड ग्रुप्स जंग और अमन के फैसले करेंगे तो दुनिया यही समझेगी कि इराक की अपनी सरजमीन पर मुकम्मल रिट मौजूद नहीं। इसी डर के पेश नज़र इराकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने इमरजेंसी मीटिंग में फैसला किया है बॉर्डरिंग इलाकों की निगरानी मजीद सख्त की जाएगी और एक कम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी प्लान तैयार किया जाएगा ताकि इराकी सरजमीन किसी भी मुल्क के खिलाफ हमलों के लिए इस्तेमाल न हो सके। हुकूमत ने साफ किया है कि इराक किसी भी पड़ोसी मुल्क के खिलाफ अपनी सरजमीन इस्तेमाल होने की इजाज़त नहीं देगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये टेंशन चंद दिनों की डिप्लोमेटिक नाराज़गी साबित होगी या फिर इराक, सऊदी अरब, ईरान और अमेरिका के दरमियान एक नए रीजनल कोलिजन का आगाज़ होगा। आने वाले हफ्ते इस सवाल का जवाब तय करेंगे, लेकिन एक बात साफ है कि इराक और सऊदी अरब के ताल्लुकात अब पहले जैसे नहीं रहे और मिडल ईस्ट की सियासत एक बार फिर बहुत नाजुक फेज में दाखिल हो चुकी है। कमेंट में बताएं इस बारे में आप क्या सोचते हैं और इंतज़ार करें किसी और वीडियो का। तब तक YouTube पर रेडियो देश के देखने वालों को फैजुल हक का सलाम। ये चैनल YT म्यूजिक पर भी सुना जा सकता है।